تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے کہ یہ پھولوں کا رس چوستے ہیں، میٹھا شعر بنا کے نظریاتی طور پر قوم کو تقسیم کرتے ہیں۔ وہ یہ لکھنے کی صورت میں شہد انڈیلتے ہیں، نظریاتی شہد، نظریاتی زہر بھی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بک رہا ہے، پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے یہ زیادہ بکنا شروع ہو گیا۔ لیکن ایسے لوگ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں جو نظریاتی شہد لکھتے ہوئے بھی اگلی نسلوں کو دے رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی، اپنی زبان کے ذریعے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں کے ذریعے بھی، جو ان کی کثیر کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اس سب کا مدعا اور مقصد ان کا یہی ہے کہ اسلام اور پاکستان کا جھنڈا بلند ہو۔ اور آج پھر بھی انہوں نے خصوصی بات یہاں پہ کی، مجھ جیسے کہ طالب علم کا سینہ بھی چھوڑا ہو گیا کہ حقانی صاحب نے جب سوال پوچھا کہ اگلی سپر پاور کون بننے جا رہی ہے، تو بڑا گہرا جواب تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یار مایوسیوں سے نکلیں، خود اعتمادیوں کی طرف جائیں۔ تو انہوں نے متوقع سپر پاور کا کہا کہ اب کوئی ایک نہیں بنے گا، لیکن پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ پیشن گوئی ہے اور یہ انشاءاللہ پوری ہوگی، ہو چکی ہے بلکہ، کہ ہم دنیا میں اس رول پہ آ گئے ہیں کہ سپر پاور جو ان کا خواب تھا، ان کے بڑوں کا خواب تھا، ہم سب کے بڑوں کا، پھر انہوں نے اس کو پروان چڑھایا، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں وہ دیکھیں گی، وہ سب دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گی انشاءاللہ۔ رہی بات جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ہر انبیاء کے علاوہ جتنی بھی سلطنتیں ہوتی ہیں ان میں ہوتی ہیں، لیکن 24 گھنٹے ان کا رول کے ایک نیگیٹو انداز میں پوری قوم کو مایوس کر دینا، مایوسی ملٹی پلائی ہوتی ہے، اور ملٹی پلائی ہوتے 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 پھر کیا ہوتا ہے کہ قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو یہ پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، وہ پازیٹیوٹی بھی ملٹی پلائی ہوتی ہوتی ہماری قوم کو پروان چڑھا رہی ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، ان کی موجودگی میں اگر یہ نہ موجود ہو تو تب بھی میں کہوں گا، ایک تو ہم جیسے خوش اعلان لوگ ہوتے ہیں جو خوش عقیدہ ہوتے ہیں کہ پاکستان اور اسلام کی تعریف جو ہے وہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہم ادنا لوگ ہیں، لیکن یہ محقق آدمی ہیں، یہ قوم کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور پاکستان کی اور اسلام کی خوبیاں تحقیق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یعنی جو بات بھی یہ کرتے ہیں وہ جذباتیت میں نہیں ہوتی، یا سطحی نہیں ہوتی، یا اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ پاکستانی ہے یا یہ مسلمان ہے، بلکہ یہ بہت خوب، بہت ڈپتھ کے اندر جا کے بڑی انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم یا غیر پاکستانی جو ہے وہ بھی ان کی باتیں سن کے پاکستان کی طرف کرنے جاتے ہیں۔ میں زیادہ باتیں کروں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور دونوں بزرگ ہستیاں ہیں، آج میں نے ان کے درمیان بیٹھ کے رحمت لوٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ سچ ٹی وی پہ سر کا پروگرام چلتا تھا غالباً 11 سے 12 جی 10 سے 11، تو یہ واحد جو پروگرام ہوتا تھا، ایک تو سچ ٹی وی کی جو پالیسیاں باقی چینل سے کچھ بہتر ہیں، کچھ حیاداری، وزاداری اور مشرقی تہذیب باقی ہے ہمارے میڈیا میں، شکر جی نہیں ہوتی، اس وجہ سے دیکھتے تھے۔ اور پھر نصرت مرزا صاحب کی وجہ سے یقین جانیے ان جیسا طالب علم آدمی جو درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، میں اس کو بھی لگا رہتا تھا، چینل نہیں تبدیل کرتا تھا کہ کہیں کی بات آئے اور وہاں سے ڈسکنٹینیو نہ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے بندے میں انہوں نے نظریہ پاکستان ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہے، نہ جانے کتنی نسلوں کو سنوارا ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی آخرت کا سامان ہے، اور قیامت کے دن جب یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ مجید نظامی صاحب کو دیکھیے، نوائے بخت والے کو، 27ویں رمضان کو گئے، 27ویں رمضان کو گئے، صرف ایک وجہ تھی کہ وہ نظریہ پاکستان کی جنگ لڑتے رہے، ٹھیک ہے۔ ان جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو قلم کے امین ہوتے ہیں، اور پھر میڈیا میں کالی بھیڑیں بھی ہیں جنہوں نے زر اور بہت کچھ جو ہے وہ بنایا ہے، لیکن انہوں نے وہ اقدار بنایا ہے۔ اور میں قلم کا ارواں کے ہمارے جو صدر نشین ہیں میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں، تو میں اپنے الفاظ کو اور اپنے جذبات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، بہت گفتگو کرتا، لیکن اسلام پیش کرتا ہوں۔